رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جس انسان کی نظر اپنے حقوق کی طرف ہوتی ہے وہ انسان ہمیشہ ٹچی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ وہ یعنی معاملات کے نیگیٹو رخ کی طرف جلدی چلا جاتا ہے اور دوسروں کو وہ بہت ساری قباحتوں کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتا ہے اور ایسے میں ضد اور انتقام کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. اپنے حصے کا کام کوئی کرنا نہیں چاہتا اور یہ چاہتا ہے کہ فریق ثانی یہ کام کر لے چاہے خود اسے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو جب انسان اپنی ذمہ داریوں کی طرف نظر رکھتا ہے تو اس کی ساری توجہ اپنے آپ پر لگ جاتی ہے تو وہ اپنے حصے کے کام میں کوتاہیوں کو تلاش کرتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. تو اصلاح اسی طرح سے ہوتی ہے اور اس طرح کے سوچ کے انداز کے نتیجے میں خود احتسابی کی نفسیات بیدار ہوتی ہے اور ایسا شخص جو اپنی طاقتوں کو تخریب میں نہیں لگاتا بلکہ تعمیری کاموں میں لگاتا ہے اور اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے فریق ثانی کو اپنے طرز عمل سے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کرے. یہی طریقہ اسلام کا ہے. اسلام دیکھتا ہے کہ اگر کوئی فریق نسبتاً کمزور ہے تو اس کو صبر کی طرف متوجہ کرے اور جو فریق طاقتور ہے اس کو عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے تو معاشرے میں اصلاح ہو جاتی ہے. تو شوہر اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں اسلام ہدایت دیتا ہے. صنفی بناوٹ کے اعتبار سے عورت کمزور ہے اور مرد جو ہے وہ طاقتور ہے، اس لیے اسلام نے ان کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھا ہے تاکہ دونوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی اور موافقت کی فضا پیدا ہو، کسی رکاوٹ کے بغیر گھر کی تعمیر ممکن ہو. تو عورتوں کے بارے میں اسلام یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ اطاعت کریں، شوہروں کی اطاعت کریں اور اس حوالے سے جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ہم نے دیکھا کہ نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. تو عورت کو اپنے شوہر کا اطاعت گزار بنانے کا مطلب اس کے اندر صالحیت یعنی نیکی کے مزاج کی پرورش کرنا ہے، جس کے بعد وہ شوہر کی سچی رفیق، سچی ساتھی بن جاتی ہے اور گھر کی فضا لڑائی جھگڑے کی فضا نہیں رہتی. اطاعت گزار بیوی اپنے شوہر کا دل جیت کر اپنے گھر کی مالک بن جاتی اور گھر میں سب سے اونچا مقام حاصل کر لیتی. اور جو بیوی اطاعت گزار نہیں ہوتی وہ غیر ضروری طور پر شوہر سے لڑتی ہے اور اس کی زندگی تلخ ہو کے رہ جاتی ہے، وہ کبھی اپنے گھر میں بلند مقام حاصل نہیں کر سکتی. ایک بہت بڑی غلط فہمی آج کے دور میں یہ ہو گئی عورت کو کمزوری سے اٹھانے کے لیے کہ اس کو طاقتور بنا دیں تاکہ اس کی وجہ سے اسے یعنی اس پر کوئی اس کو پریشرائز نہ کر سکے، یہ کمانے کے قابل ہو جائے. ریلی پیسے کی وجہ سے تو کسی کو عزت نہیں ملتی. عورت جتنا جی چاہے پیسہ کما لے، اس کو اعلیٰ مقام اس کی اطاعت گزاری کی وجہ سے ملتا ہے، اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں ملتا. اس کا پیسہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ماحول کو تھوڑا سا لائٹ کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقل طور پر لوگ اس کی دل سے عزت کرنے لگ جائیں. دلی عزت اور احترام کے لیے اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے وہی دل جیتنے کا سبب بنتا ہے، اطاعت گزاری. اللہ تعالیٰ ساری خواتین کو توفیق دے کہ وہ اطاعت گزار ہو جائیں. سیدہ عائشہ کہتی ہے رسول اللہ نے فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو مرد کو بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا چاہیے اور عورت کو بھی اطاعت گزار ہونا چاہیے. تو عورت اور مرد کے حقوق کا معاملہ کسی فقہی فہرست کا معاملہ نہیں ہے، یہ دراصل ریالٹی ہے کہ عورت کی نفسیات کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، گھر کے معاملات میں اس سے کیا مطالبہ ہے، وہ اس کی فطرت کے عین مطابق ہے. عورت باہر جتنا جی چاہے کام کر لے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کر لے، اس کا جی گھر کے اندر آ کے ہی لگتا ہے، اسے سکون وہی نصیب ہوتا ہے. تو حسن معاشرت کے ساتھ اطاعت ہو تو خوب بن جاتی ہے آپس میں اور گھریلو معاملات بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں. اچھا گھر ہمیشہ اچھا مزاج رکھنے والوں سے بنتا ہے. ایک اچھے خاندان کی تعمیر عورت اور مرد دونوں مل کر کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ عورت کے شعور کی تعمیر ہوتی ہے نہ مرد کے شعور کی تعمیر ہوتی ہے اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ گھرانے کی اچھی تعمیر ہو جائے. عورت اور مرد کے شعور کی تعمیر ہوتی ہے، ان کی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اچھا گھرانہ وجود میں آتا ہے.
تو دونوں اگر اپنے اچھے شعور کی تعمیر نہ کریں، اور اس کے لیے شادی سے پہلے بھی تعلیم کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو تعلیم کا مقصد اچھا انسان بنانا اور اچھے شعور کو بیدار کرنا تو ہے نہیں. تو شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا راز احکامات کی فہرست کو جاننے سے زیادہ اس پر منحصر ہے کہ زندگی کے حقائق سے واقف ہوں. جو لوگ زندگی کی حقیقتوں سے واقف ہو جاتے ہیں اور حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی حقیقت آشنا نہیں ہونے دینا چاہتے. اس لیے زندگی میں ایسے ماں باپ جو اپنے آپ کو بہت تک بھی نہیں ہو پاتے. اس وجہ سے اللہ رب العزت کے اصول کی طرف دیکھنا چاہیے ہر کسی کو. اللہ پاک نے جو حکم دیا اسے قبول کر لیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، جو غلطی ہے اس سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اس میدان میں ایک اور جو جیسے نکاح اہم ہے، ایسے ہی نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق کا معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. طلاق یا خلا کا معاملہ جب ایک رشتہ جڑتا ہے، اور لوگ جب رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھے جذبوں کے ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں. اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے اور عمر بھر نبھائیں گے. لیکن اللہ پاک کی جانب سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے تقویت دے دی جاتی ہے. ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا یہ پہلی زنجیر ہے جو ان کو آپس میں اور مضبوط باندھ دیتی، اور دونوں بڑی گہرائی اور پائیداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بن جاتے ہیں. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہر آنے والے دن میں آپس کے تعلقات میں خلیج گہری ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا کی ریسرچز یہ بتاتی ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے 1984 کے ریفرنس سے. مغربی ممالک میں طلاق کی ریشو میں اضافے کا سبب بے اولاد جوڑے ہیں، یعنی ان کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے طلاق کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اور ایک مغربی جج نے اپنے فیصلے میں بیان کیا ہے کہ ہر چھوٹا بچہ جو ایک جوڑے کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ ایک مزید ضمانت ہے کہ ان کی شادی کسی طلاق کی عدالت میں ختم نہیں ہوگی. یعنی اب ان کے نباہ کے چانسز اور زیادہ بڑھ گئے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد. لیکن اس کے باوجود کہ اتنے مضبوط رشتوں میں بندھ جاتے ہیں، پھر بھی بعض اوقات ایسے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں پاتے اور پھر طلاق کا موقع آ جاتا ہے. جیسے نکاح ایک حقیقت ہے، طلاق بھی بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن طلاق کی کثرت نئی چیز ہے. یعنی زمانے میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ طلاقوں کی ریشو اس قدر زیادہ بڑھ جائے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہاں پر طلاقوں کی ریشو بھی ساتھ میں زیادہ ہوئی، کیونکہ عورت بھی اسی طرح سے مرد بن جاتی ہے. صنعتی ترقی کے لیے مرد کارکنوں کے ساتھ عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عورت ذرا سستا کارکن ہے جس کے لیے جب وہ نکلتی ہے گھر سے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو چھوڑتی ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داریوں سے کوئی بھی ہراس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے ڈیمانڈ تو رہتی ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالے، اپنی اولاد سنبھالے، ان کی تربیت کرے. پھر جب عورت یہ سب کچھ نہیں کر پاتی تو باہمی اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کا حکم کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ایک ایکسیپشنل کیس ہے. طلاق کوئی یعنی ایسا حکم نہیں ہے جو سب پر فرض عائد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات مقرر کیے ہیں، اور قرآن ایک محفوظ کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا. تو ناگزیر حالات میں طلاق کی اجازت ہے. حدیث میں اس کو ابغض المباحات یعنی مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا. ہاں، یہ حکم ضرور دیا گیا ہے کہ جب دونوں کے لیے نباہ کرنا ممکن نہ ہو تو اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں، ضد کی نفسیات کے ساتھ اکٹھے نہ رہیں، یعنی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے یا بے سہارا کرنے کی کوشش نہ کرنے لگے. قرآن حکیم میں طلاق کے حکم میں یہ ارشاد ہوا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، جب انہیں طلاق دے کر رخصت کرو تو بھلے طریقے سے شریفانہ انداز سے رخصت کر دو. طلاق کی دو صورتیں ہیں. میں فقہی اعتبار سے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے اور تیسری مرتبہ تو اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. میں اس کو جنرلی طلاق کو سمجھنے کے لیے کہ طلاق کی ضرورت کب پیش آتی ہے، ایک تو وقتی جذبے کے تحت طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دوسری مستقل فیصلے کے تحت. عمومی طور پر
वक्ती जज्बात इसका बायस बनते हैं। गुस्सा आ गया, बाद में लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, अच्छा किसी ने गुस्से में तलाक दी तो कोई खुशगवार मूड में तलाक देगा? खुशगवार मूड में तो तलाक नहीं होती, ज़ाहिर है इसका बायस गुस्सा ही होता है, चाहे वो वक्ती हो या मुस्तकिल गुस्सा हो। तो दोनों मामलात की नौयत अलग अलग है। ख़ानदानी ज़िंदगी में तलखियाँ और नाखुशगवारियाँ पेश आती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंसान कोशिश भी करे तो कभी नाखुशगवार हालात पेश ना आए। नाखुशगवार हालात इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा है, माशरती ज़िंदगी का हिस्सा है। नाखुशगवार हालात में बंदा मोमिन को बताया गया इख्तिलाफ के वक्त उसने क्या करना है। हमने अभी 2 दिन पहले भी देखा था अल्हम्दुलिल्लाह, और कि इख्तिलाफ के वक्त में क्या करना चाहिए। और इसी तरह से 2 चीज़ें हैं जिसका इस्लाम हुक्म देता है, एक सब्र और दूसरे अवॉइडेंस, एराज। सख्त अल्फाज बोलकर अपने दिल का तूफान निकालने का रास्ता बाज़ों का तलाश कर लिया जाता है, और ख़ानदानी ज़िंदगी में कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती। अगर कोई सख्त अल्फाज बोल लेता है तो औरत अगर सब्र कर जाए या एराज कर ले, यानी उसको अपने दिल पे सवार ना करे, तो वो बला टल जाती है, यानी वो सूरत हाल ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लोग झूठे पिंदार में मुब्तला होते हैं, अनापरस्त होते हैं, ना वो सब्र कर सकते हैं, ना एराज करके उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में जब औरत सब्र नहीं करती तो मर्द भी अपने गुस्से के इजहार के वक्त तलाक तलाक कह के रिश्ते को एक ही बार तोड़ डालता है। ये गज़ो गज़ब की इंतहाई सूरत है जिसमें मर्द जो है एक ही बार तलाक दे देता है। तो इस्लाम का मुकर्रर करदा तरीका जो है वो तलाक जैसी बुराई को रोकने के लिए इंतहाई कामयाब और फितरी तदबीर है। इस्लाम का तरीका ये अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, फिर या तो मारूफ तरीके के मुताबिक औरत को रोक लेना है या अच्छे तरीके से उसको रुखसत कर देना है। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने तलाक की आयत में 2 बार का जिक्र किया है, तीसरी बार कहाँ है? आपने फरमाया एहसान के साथ रुखसत करना, क्योंकि फिर तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती, यही तीसरा है। इससे मालूम होता है जब किसी शख्स के दिल में अपनी बीवी को तलाक देने का ख्याल आए तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही बार 3 दफ़ा तलाक दे के उसे रुखसत कर दे। सही तरीका ये है कि उसको एक तोहर में तलाक दे और फिर उसे यानी इंतज़ार करे जब औरत हैज़ से हो, फिर अगले तोहर में उसे दूसरी तलाक दे, फिर हैज़ से पाक हो जाए, अब की बार अगर वो तलाक देगा तो उसे रुखसत ही करना है, या तो वो तीसरे तोहर में रुजू कर लेगा। 3 महीने का अरसा है, इतना भी क्या गुस्सा जो इतने लंबे अरसे जारी रहे। नॉर्मली गुस्सा 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, और वो जो तड़ाक 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 किया था उसके बाद बहुत ज़्यादा, यानी तलाक को, रिश्ते को जो तोड़ने का सिलसिला किया था वो सिलसिला फिर बाद में बहुत महसूस होता है। फिर लोग दबाव डालते हैं, कोई सूरत निकालें, कुछ ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारा गिराना ये हो जाएगा, हम कोई भी हरजाना या कोई भी कफ़ारा अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी तरह हमारी ज़िंदगी बचा लें। भाई अल्लाह पाक ने बचाई है, अल्लाह ताला कब इजाज़त देता है। हज़रत उमर कोड़े लगाते थे जो एक वक्त में 3 तलाक़ें दे देते थे, लेकिन ये भी रियलिटी है कि एक वक्त में दी गई 3 तलाक़ों की हैसियत 3 की है ही नहीं, वो एक ही रहेगी, एक रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये ज़्यादती का मामला है और ज़्यादती पर सज़ा भी होनी चाहिए, और अल्लाह के यहाँ भी सज़ा होगी कि एक वक्त में अगर एक काम करना था तो आपने कहा 1000 बार तलाक, तो 1000 बार तो अल्लाह ताला की यहाँ हिसाब देना होगा, क्योंकि असल में तो एक ही तलाक होगी। तो अल्लाह पाक ने मौका दिया है इद्दत, यानी तलाक की मुद्दत मुकर्रर करके, कि उसकी वजह से यानी मर्द भी सोचे, औरत भी सोचे, घर वाले भी बैठ के समझाएं, तो आपस में निबाह का मौका मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तलाक इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, लेकिन तलाक की इजाज़त है। अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में सबसे ज़्यादा मबगूज़ है। तो जो शख्स निकाह और तलाक के मामले में इस्लाम के उसूल पर चलना चाहे तो उसे चाहिए कि मसनून तरीक़े से तलाक दे, और तलाक अगर एक बार तलाक दी है और पहले तौर के बाद हैज़ का पीरियड भी गुजर गया, तो ऐसी सूरत में उसके पास गुंजाइश है, वो रुजू कर सकता है। और अगर रुजू कर लिया, कई साल तक ऐसी सूरत हाल रही, फिर तलाक दे दी, फिर भी ऐसी सूरत हाल है कि फिर भी उसके पास गुंजाइश है इद्दत तक की। लेकिन अगर अब की बार रुजू कर लेता, अब चांस नहीं है, क्योंकि जो ही वह तलाक देगा उसी वक्त वाक़ई हो जाएगी। तो यूँ हम देखते हैं कि
جدائی سے پہلے یعنی مستقل جدائی سے پہلے اللہ پاک نے 3 قروء تک سوچنے کا موقع دیا، اور اتنی دیر میں نارملی اس سے بہت پہلے ہی غصہ اتر جاتا ہے. تو اگر کسی وقتی جذبے کے تحت طلاق دی ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر مستقل فیصلہ کیا ہے تو اس میں لازمی طور پر پھر تیسرے دور میں طلاق ہو جائے گی. اور یہ جو حکم ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرو، وَمَتِّعُوهُنَّ، کہ انہیں کچھ متاع دے دو، سورہ البقرہ کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے 236 اور 241 میں. جیسے آیت نمبر 236 میں ہے متاعًا بالمعروف حقاً علی المحسنین، دستور کے مطابق سامان دینا ہے، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر. اور اسی طرح سے دوسری بار بھی یہ کہا متاعًا بالمعروف حقاً علی المتقین. تو یہ متاع جو ہے، متاع کیا ہے؟ یعنی طلاق ہو گئی، اگر کسی کا مہر رہتا ہے مہر تو دینا ہی ہے اگر وہ ابتدا میں نہیں دیا، کیونکہ مہر کی 2 قسمیں ہیں نا، مہر معجل جو اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے، اور مہر معجل یعنی ایک عین سے ہے اور ایک حمزہ واؤ سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مدت مقررہ تک، کہ اچھا اتنے عرصے میں دے دیں گے. تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ اسی وقت دے دیا جائے. اب اس کے علاوہ عورت کو گفٹس دیے ہیں واپس نہیں لے سکتے، عورت کے نام کوئی زمین ہے واپس نہیں لے سکتے. اب عورت کو رخصت کرنا ہے تو کچھ کپڑا یا کوئی اور ایسی چیز جو ہے وہ اچھے تحائف دے دلا کر رخصت کر دو، تاکہ ایک دوسرے پہ غصے ہو کے رخصت نہ ہو، بس نہیں نبھ سکی جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا. تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ طلاق ہونے کے بعد بیوی سے کیا سلوک کیا جائے. علیحدگی کے باوجود عورت کو متاع دی جائے، لیکن ایک چیز میں واضح کرنا چاہتی ہوں خاص طور پر مغربی قوانین کے حوالے سے. جیسے مغرب میں اگر طلاق ہو بھی جاتی تو مرد ساری زندگی مستقل گزارا الاؤنس دیتا ہے، ساری زندگی دے گا، اور بڑے بڑوں نے دی اور ان کی معاشی طور پر بالکل بدحال ہو گئے، اور اب بھی ان کے یہاں مستقل گزارا الاؤنس دینے کی وجہ سے لوگ نکاح ہی نہیں کرتے، نکاح کرنا نہیں چاہتے. اتنی بڑی ذمہ داری کون پوری کرے کہ اگر طلاق دیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن اللہ پاک نے کس طرح سے اس میں آسانی کر دی کہ جب رخصت کر رہے ہو تو کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، اس کے بعد مرد پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ متاع جو ہے اسے متع طلاق کہتے ہیں، یہ متع حیات نہیں ہے، یعنی پوری زندگی کے لیے دینا دلانا نہیں ہے. تو طلاق دیتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے. اور رب العزت نے اس بارے میں فرمایا کہ اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 30 ہے. تو طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ حالات میں آسانی پیدا کر دے گا. تو طلاق کے بعد ایک عورت کے لیے اپنے ضروری اخراجات پوری کرنے کی پھر کیا صورت ہے؟ اسلام نے اس کی صورت رکھی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باپ پر اس کی لڑکیوں کا نفقہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ شادی نہ کریں، جبکہ لڑکیوں کے پاس مال نہ ہو، اور باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ انہیں کسی کام پر، کسی خدمت پر لگائے. یعنی باپ کسی بیٹی کو جاب نہیں کروا سکتا کہ تم گھر کا خرچ پورا کرو. باپ کسی بیٹی سے بزنس نہیں کروا سکتا کہ اس کی وجہ سے اخراجات پورے ہو جائیں. اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ کام نہیں کروا سکتا. پھر فرمایا کہ اگرچہ اس کے اندر اس کی قدرت کیوں نہ ہو، اور جب لڑکی کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت پوری ہو جائے، تو اس کا نفقہ دوبارہ باپ پر لوٹ آئے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عورت طلاق یافتہ ہو کر باپ کے گھر میں آ جائے تو اب دوبارہ اس کی حیثیت غیر شادی شدہ جیسی ہو جائے گی. اب باپ ہی کو اس کی اخراجات کی ذمہ داری لینی ہے. اسی طرح سے متعلقہ عورت اگر ماں ہے اور اس کے پاس ایسی اولاد ہے جو صاحب معاش ہے، تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری پوری کرنا اس کی اولاد پر ہے. جیسا کہ فرمایا وہ سب جو بیوی کے لیے واجب ہے وہ سب باپ اور ماں کے لیے لڑکے پر واجب ہوگا، یعنی کھانا پینا، کپڑا، مکان، یہاں تک کہ خادم بھی. اور اگر متعلقہ عورت کا یعنی طلاق یافتہ عورت کا باپ نہ ہو تو اس کی اولاد اس کی کفالت کرنے کے قابل نہ ہو، تو دوسرے قریبی محرم، اعزہ و اقارب اس کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے، مثلا بھائی، چچا،
اور اگر تیسری صورت بھی نہ ہو تو اسلامی شریعت کی روح سے بیت المال سے اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ قانونی طور پر عورت کو یہ حق دیتا ہے اسلام کہ وہ ریاست سے اپنے اس حق کو وصول کرے۔ میں نے یہ بات اس لیے سامنے رکھ دی کہ عمومی طور پر طلاق کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کس طرح سے گزارا کرے گی۔ تو شریعت کی اسی خوبصورت تقسیم کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان عورتیں طلاق کے بعد بے سہارا پڑی رہیں، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو۔ ماں باپ بھی تلخی محسوس کر سکتے ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، لیکن تلخ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور رہتے ہیں، اس کو پھینک نہیں دیتے۔ تو طلاق کا مسئلہ جو ہے مغربی ممالک میں بہت عجیب حیثیت اختیار کر گیا، معاشرتی زندگی کے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ متع طلاق کو انہوں نے متع حیات بنا دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا برٹرینڈ رسل کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کی وفات جو ہے 1970 میں ہوئی تھی، 1872 سے تقریباً 98 ایئرز اس کی ایج تھی۔ اس نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو ذہنی طور پر اس کے قریب ہو اور اس کی رفیقہ حیات بن سکے، لیکن شادی کے بعد اس نے محسوس کیا بات بنی نہیں ہے، اس نے اسے طلاق دے دی۔ لیکن 10 سال نباہ بھی کیا تھا، پھر دوسری شادی کی، دوسری عورت سے بھی نباہ نہیں ہو سکا، پھر اس کو چھوڑ کر تیسری شادی کی۔ ہمارے یہاں تو کوئی تیسری شادی کر لے تو پچھلی کو فارغ کر دیا، اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ طلاق برٹرینڈ رسل کو بہت مہنگی پڑی۔ قانوناً اس نے اتنا کچھ اپنی 2 بیویوں کو ادا کیا کہ اس کے بعد اس کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، اور وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ مالیاتی بوجھ میرے اوپر بھاری اور پریشان کن تھا، مجھے اپنے نوبل پرائز میں 11,000 پاؤنڈ ملے، جن میں سے 10,000 پاؤنڈ اپنی تیسری بیوی کو دے دینا پڑا۔ اب میں اس کو اور اپنی دوسری بیوی کو نان نفقہ کی رقم بھی ادا کر رہا ہوں، اور اپنے چھوٹے بچے کی تعلیم کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، اور یہ اضافہ بھی ہے کہ میرے بڑے لڑکے کی بیماری کے سلسلے میں بھاری اخراجات تھے، اس لڑکے نے کئی سال انکم ٹیکس ادا نہیں کیا، وہ بھی مجھے ہی ادا کرنا پڑا۔ تو آئلی زندگی کی اصلاح کے لیے قانون بنایا گیا، لیکن آئلی زندگی کی بربادی کا سبب بن گیا، اور اب تقریباً 50% لوگ ہیں مغربی ممالک میں جو غیر منکوحہ بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی نکاح نہیں کرتے۔ تو یہ ایک غیر فطری قانون کی وجہ سے ہے، طلاق کے اس قانون کی وجہ سے یہ صورت سامنے آئی۔ طلاق کو مشکل بنانے کا ایک صورت جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہے۔ انڈیا میں طلاق دی ہی نہیں جا سکتی، نکاح ثانی کا راستہ ہی بند کر دیا۔ ایسی عورت چاہے کچھ ہو جائے وہ اس شوہر کے ساتھ ہی نباہ کرے گی۔ اب ایسی عورتیں تلخی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، یا خودکشی کر لیتی ہیں، یا پھر اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ ستی ہو جاتی ہیں، یعنی اسے جلا دیا جاتا ہے۔ کس قدر غیر فطری طریقہ کار ہے۔ ہندو معاشرے کو اس کی بہت بڑی قیمت پے کرنی پڑی، کیونکہ خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کی بنائی اس سے ہٹ کر جب کبھی قوانین بنتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قباحتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسلامی قوانین کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے دے، تاکہ اسلام پر ہم سب مطمئن ہو جائیں۔ اسی طرح سے ایک معاملہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ جہیز کا معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں خاص طور پر انڈو پاک میں، یعنی انڈیا میں، پاکستان میں یہ بہت بڑی رسم بن گئی اور بہت زیادہ بوجھ ہو گئی لوگوں پر۔ اور انڈیا میں تو ڈاوری کے بغیر رشتہ ہونے کا تصور نہیں، اور اگر ڈاوری بھی پسند کی نہیں ہے، یعنی جہیز پسند کا نہیں ہے، یا جتنا مطالبہ تھا اتنا نہیں ہے، تو لڑکیوں کو بعض اوقات زندہ جلا دیتے ہیں، بعض اوقات ان کے گھر والوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں جہاں کہیں بھی یہ رسم آئی ہندوؤں سے ہے، کہ ہندوؤں کے یہاں یہ رواج تھا کہ شادی کے موقع پر لڑکی کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اور اصل میں اس کی اصل یہ تھی کہ جہیز کے نام پر بیٹی کو اپنی دولت میں سے کچھ حصہ دے دیا جائے اور اسے وراثت میں شریک نہ کیا جائے۔ اور مسلمانوں نے بھی انہی سے یہ بات سیکھ لی ہے، اسی لیے وراثت میں بیٹی کو حصہ نہیں دینا چاہتے اور جہیز دے کر اپنی کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جہیز کی وجہ سے بیٹی کو ایکسیپٹیبل بنایا جائے سسرال میں، اور بعد میں یعنی اس کی وراثت سے اسے محروم کر دیا جائے، شرعی حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جہیز کے حوالے سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا، اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز دیا تھا،
وہ دلیل ہے سب کے لیے کہ باقی لوگ بھی جہیز دے سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو کیسا جہیز دیا گیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے ہم جتنی بات چیت کر چکے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں۔ آج کی اس نشست میں ہم نے بہت تھوڑا سا زیادہ اس سے ظہر دے کے لڑکی کی ذمہ داریوں اور لڑکی کے گھر والوں کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا، تو ممکن ہے کہ کوئی چیزیں ایسی بھی ہوں جو اچھی نہ فیل ہوئی ہوں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو قبول کرنا، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتی، اور اگر میں کروں گی تو میری اللہ کے یہاں پکڑ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جہیز کی کہ حضرت فاطمہ کا جہیز کیا تھا۔ معروف معنوں میں کوئی جہیز نہیں تھا، انتہائی معمولی قسم کی ضرورت کی چند چیزیں تھیں۔ چند روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں اذخر گھاس کا بھراؤ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے بعد ان کو حضرت علی کے یہاں بھیجا تو ان کے ساتھ ایک خمیل تھا۔ عطا نے پوچھا خمیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ چادر۔ رسول اللہ نے ان کو ایک چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس کا بھراؤ کھجور کی چھال اور اذخر تھا، اور ایک مشکیزہ۔ وہ دونوں اس چادر کا آدھا حصہ بچھاتے تھے اور آدھا حصہ اوڑھ لیتے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ فاطمہ جب رخصت ہو کر علی کے یہاں بھیجی گئی تو ہم نے ان کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوتی تھی اور ایک تکیہ تھا جس کا بھراؤ کھجور کی چھال کا تھا، اور ایک گھڑا تھا اور ایک پانی پینے کا پیالہ تھا۔ اور ہمارے یہاں معروف لفظ جو یوز ہوتا ہے جہیز کے حوالے سے، اصلاً یہ سادگی کے ساتھ سامان تیار کرنے کے لیے آتا تھا، جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب انہوں نے ان کا سامان سفر درست کیا، تو جہازہ کا لفظ اسی سادہ مفہوم میں ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد جب رسول اللہ نے ان کو رخصت کیا، ضروری چیزوں کا انتظام کر کے انہیں ساتھ دیا، جن کی ہم نے کچھ روایات کے حوالے سے جن کو دیکھا، تو عام طور پر شادی کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو کافی سامان جہیز کے طور پر دینا چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا گھر بنا سکے۔ یہ تصور جاہلی ہے، اسلام کے تصور نکاح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ چیز اسلامی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ عمدہ انداز میں کرتے، ہمیں ان سے نمونہ ملتا۔ یہ اصل میں خدا پرستانہ زندگی کا سچا نمونہ نہیں ہے جو صورتحال ہماری سوسائٹی میں اختیار کی گئی۔ ہمارے یہاں ایک اور صورت جو جہیز کے حوالے سے بہت طریقے سے اپنائی جاتی ہے کہ بہت سادگی کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، نکاح کے مخصوص دن پر لڑکی کو زیادہ سامان نہیں دیتے، مگر بعد میں مستقل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ بہت نمائش کر کے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نمائش نہیں کرتے، لیکن شاید نمائش کرنے والوں سے بھی زیادہ بڑھ کر جہیز دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کے نکاح کے موقع پر آپ نے ڈھیروں ساز و سامان نہیں دیا، سادہ انداز میں بیٹی کو رخصت کیا۔ بعد میں حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے کہا کہ تمہارے والد کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں، تو آپ جاؤ، چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے ہیں، اور پانی بھرتے بھرتے آپ کا سینہ تک ابھر آیا ہے، تو آپ اپنے والد سے کہو کہ مجھے کوئی غلام دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح فاطمہ سکھائی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کبھی چکی پیستی ہوں کبھی گھونتی ہوں، اس لیے مجھے ایک خادم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق مقدر کیا ہوگا وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، تم جب سونے کے لیے جاؤ 33 بار اللہ کی تسبیح کرو، 33 بار اللہ کی تکبیر کرو، 34 بار اللہ کی حمد کرو، یہ کل 100 ہوئے، یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو جو لوگ جہیز دینے کے لیے حضرت فاطمہ کے جہیز کی مثال پیش کرتے ہیں، انہیں ضرور یہ دونوں چیزیں ہی دیکھنی چاہیے کہ وہ جہیز کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی ڈیمانڈ پر بھی انہیں کیا عطا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کو جہیز کے نام پر کچھ نہیں دیا گیا تھا، یعنی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا معمولی صرف پانی پینے کا گھڑا، ایک تکیہ، ایک چادر، لیکن باقی بیٹیوں کو یہ بھی نہیں دیا تھا۔
اگر آپ کی مستقل سنت ہوتی تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ضرور اس کا تذکرہ ملتا، اور ہمیں ایسا تذکرہ نہیں ملتا. اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت کی بنا پر تھا، ایسا نہیں تھا. حضرت علی کی کفالت کی ذمہ داری رسول اللہ نے ان کے بچپن سے لے لی تھی، حضرت ابو طالب سے ہی یہ ذمہ داری لی تھی، اور وہ آپ کے بیٹے برابر ہی تھے آلموسٹ. تو آپ نے اسی حوالے سے نکاح کے بعد گھر بسانے کے لیے کچھ سامان لے دیا تھا، کیونکہ حضرت علی بھی آپ ہی کی ذمہ داری تھے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام ایک ناقص دین ہے، اس میں زندگی کے سارے معاملات کے بارے میں احکامات موجود نہیں ہیں، تو لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دین بالکل کامل ہے. لیکن عملی طور پر اگر دیکھیں تو لوگوں نے کہیں ہندوانہ طریقے اختیار کر لیے، کہیں مغربی تہذیب سے متاثر ہو کے دوسرے طریقے اختیار کر لیے. اور جہیز کے حوالے سے بھی اور شادی بیاہ کے حوالے سے تو ہمیں بہت زیادہ اس میں افراط و تفریط کا سلسلہ ملتا ہے. اس لیے اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہود اپنی شریعت پر فخر کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، لیکن اللہ کے یہاں وہ لعنت زدہ قرار دیے گئے، کیونکہ انہوں نے اس شریعت کو ختم کر دیا تھا، عملی طور پر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں صورتحال ایسی ہے کہ لوگ زبانی طور پر اعتراف کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہی کرتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے. اور اس میں بہت ساری مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو وسعت دی ہو، اور جب ہمارے پاس فلاں معاملہ ہو، تو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے میں ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کچھ اور چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اسی ریفرنس سے. اس ریفرنس سے سیدنا عبداللہ ابن جعفر نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی کو جو نصیحت کی، میں وہی نصیحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تھا، یا بنیہ ایاک والغیرہ، اے میری بیٹی تم غیرت اور نخوت سے بچو، کیونکہ وہ طلاق کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے. تم غصے اور ناراضگی سے بچو، کیونکہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے. یہ نصیحت بہت قیمتی ہے. آج کے دور میں جو چیز آج کی بیٹی میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ غیرت ہے، اور اپنی ذاتی بڑائی کا احساس، اور اسی حوالے سے غصہ اور ناراضگی بھی. ایک باپ اپنی بیٹی کو جو عمدہ نصیحت کر سکتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. نکاح کے بعد جب لڑکی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، وہاں جانے سے پہلے اپنے خونی رشتوں کے درمیان رہ رہی تھی. اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی، ممکن ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوتا. ماں باپ، بہن بھائی اس کی اچھی بری ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، وہ بیزار رہے تب بھی اس کو گوارا کر لیتے ہیں. لیکن جب ایک اجنبی شخص کے پاس وہ چلی جاتی ہے اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان، تو ان کے لیے یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سسرال میں سادگی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے دلوں میں پیدائشی نرمی نہیں ہوتی، یعنی یہ رشتہ پیدائشی نہیں ہے نا، تو دلوں کے اندر وہ سافٹنس نہیں ہوتی، اتنی گنجائش نہیں ہوتی جتنی گنجائش میکے والوں کے دل کے اندر ہوتی ہے. سسرال میں لڑکی کے ہر عمل کے نتیجے میں ایک رد عمل آتا ہے، میکے میں یہ رد عمل نہیں آتا. آئے بھی تو وہ گزر جاتا ہے، یعنی رشتے کی وجہ سے ایسی چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. میکے میں لوگ لڑکی کے نخرے برداشت کر لیتے ہیں، بیٹی کے، بہن کے. سسرال میں کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لوگ نہ صرف یہ کہ برداشت نہیں کرتے بلکہ اپنی میموریز میں رکھ لیتے ہیں، ہر موقع پر اس کو فوراً نکال کے دکھاتے ہیں کہ آپ فلاں موقع پہ آپ نے ایسا کیا تھا. میکے میں لوگ غصہ بھلا دیتے تھے، سسرال میں کوئی اس کے غصے کو بھلانے کے لیے تیار نہیں. پھر سسرال میں ایک لڑکی کیسے نباہ کرے؟ نئے لوگ، نیا مزاج، جبکہ میکے میں محبت، تعلق اور خون کے رشتے کی وجہ سے لوگ بہت کچھ برداشت کر لیتے تھے. بات تو انتہائی سادہ سی ہے. نئے ماحول میں ناموافق رد عمل سے بچے، ایسا کام ہی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا ناپسندیدہ رد عمل سامنے آ جائے. دیکھیں ہر چیز اس کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو وہ کرے گی اس کا ری ایکشن آئے گا. تو اسے ایسے عمل سے بچنا چاہیے
ناموافق عمل سے بچنا چاہیے جس کا ناموافق رد عمل پیدا ہوتا ہے. کتنی چیزیں جس کا لڑکی کو بہت دکھ ہوتا رہتا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرے، بات بے بات مائنڈ کرنا چھوڑ دے. کل تک وہ ریسیونگ اینڈ پر تھی، اب وہ گیونگ اینڈ پر آ گئی. اور آپ دیکھیے کہ ایک نیا فرد ہے جو نئی دنیا میں آ گیا، نئے لوگوں کے درمیان. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سخی ہو، دیالو ہو، محبتیں بانٹے، کیئر کرے، خدمت کرے، اطاعت کرے، اور وہاں یہ سب کچھ موجود نہیں ہے. وہ دینے سے ریلکٹنٹ ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی لینا سیکھا ہے. ایسے میں لڑکی کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن سسرال والوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات، ریلی بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ناموافق رد عمل سے بچنے کے لیے لڑکی کو ہی سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے عمل کرنا ہے تو رد عمل آنا ہے نا. اس لیے لڑکی کو ناموافق عمل نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات بے بات مائنڈ نہ کرے، رنج و غم کو دل میں جگہ نہ دے. اب اسے پچھلی فیملی چھوڑنے کا غم ہے جہاں اس کے نخرے برداشت کیے جاتے تھے، جہاں لوگ اس کی باتوں کو اگنور کر دیتے تھے. رہ رہ کے اسے یاد آتا ہے وہ کتنے اچھے لوگ تھے جہاں میں رہتی تھی، اور یہ کتنے برے لوگ ہیں جن میں آ گئی ہوں. حالانکہ نہ وہ اچھے تھے نہ یہ برے ہیں، وہ ایسے تھے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. اور یہ ایسے ہیں کہ انہیں بھی توقع تھی کہ آنے والی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، تو اس کے لیے بھی بڑی مشقت ہو گئی. اس وجہ سے لڑکی کو یہ سمجھ کے جانا چاہیے کہ اب میرے لیے عمل کا میدان میرا سسرال ہے، اور میں نے وہاں جا کے ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے مجھے مقرر نہیں کیا گیا، ان کے ایپ پکڑنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا، ان کی باتوں پہ ریاکشن کا اظہار کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اس لیے اگر امید کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کر رہا ہے تو ایسے میں لڑکی کو یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی لاجک دے کے بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، اور اچھی لاجک دے کے ایسے رویوں کو اپنے دماغ سے نکال دے. اور دیکھیں کہ آپ کی بیٹی یا ایک لڑکی کا جو ذہن ہے، اس کا دل ہے، وہ کوئی کوڑے دان تھوڑی ہے کہ اس میں کوڑا اکٹھا کرتے رہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. آپ کسی بھی لڑکی کو جس کی شادی ہو نا، کچھ عرصے کے بعد دیکھیں، آپ اس سے کچھ پوچھنا نہ چاہیں، وہ ذرا سا موقع پا کے لگے گا سب کچھ باہر آ جائے گا. اور یہ کسی ایک لڑکی کا معاملہ نہیں، ہر لڑکی کا معاملہ آلموسٹ، کیونکہ سکھایا نہیں جاتا. تو سسرال میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، سسرالی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لڑکی کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ حسن ظن کیسے رکھنا ہے، بدگمان ہونے سے بچنا ہے، کسی کے ناموافق طرز عمل پر کس طرح سے اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے. پازیٹیوٹی سکھانی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اتفاق سے اگر کسی لڑکی کی ماں مثبت مزاج کی حامل نہ ہو یا باپ مثبت مزاج کا حامل نہ ہو، پھر تو گھر بسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کو سبق دیتا ہے سسرال میں اکڑ کر رہنا ورنہ لوگ تمہیں دبا لیں گے. جو سمجھدار باپ ہے وہ ہمیشہ بیٹی سے یہ کہتا ہے سسرال میں دب کر رہنا. باتیں تو بہت سادہ سی لگتی ہیں لیکن گہری بہت ہے. سسرال میں دب کر رہنا ورنہ لوگ تم سے اکڑیں گے. اب آپ دیکھیں کہ دونوں کا رزلٹ آتا ہے. اگر وہ اکڑ کر رہے تو یہ نادانی ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کوئی اکڑے گا تو دوسرا دب جائے گا. سسرال میں کوئی کس وجہ سے دبے گا بھائی؟ بیٹی اگر اکڑتی ہے گھر میں، یہ بہن اکڑتی ہے، تو یہ رشتہ ہی اس نوعیت کا ہے جہاں پہ لوگ
ایک دوسرے کے عادی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس کا غصہ ہے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقتی ہے، یا عادت ہو جاتی ہے نا رویوں کی، اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی یا اصلاح کرنے کے نہیں سوچتے. تو میکے میں تو لڑکی اسی طرح سے دباتی رہتی ہے، لیکن سسرال میں وہ دب کر رہے تو تبھی اسے عزت ملتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر لڑکی کو دب جانا چاہیے، مراد اس کی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، بدگمانی نہ کرے، ہر ایک کی عزت اور احترام کا خیال رکھے، اور اپنے فرائض ادا کرے، اور اپنے آپ کو کوڑے دان نہ بننے دے، یعنی جس میں ہر وقت لوگوں کے بارے میں بری باتیں بھری رہیں. دو خواتین کا میں اس وقت آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتی ہوں. ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد اس نے سسرال میں بھی اسی طرح سے بیکار وقت گزارنا شروع کر دیا. جس طرح سے میکے میں گزارتی تھی، پہلے پڑھتی لکھتی رہی تو ماں باپ نے سوچا کہ اچھا چلو پڑھ لکھ رہی ہے، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی جیسے بیٹے کا خیال رکھا، اسی طرح سے بیٹی کو بھی بیکار زندگی گزارنے کا عادی کر دیا. جب شادی ہوئی تو اس سے تو یہ بہت زیادہ ضروری محسوس ہوا کہ وہاں پر بھی اسی طرح سے وقت گزارا جائے، لیکن سب لوگ اس کے بارے میں بہت کانشیس ہو گئے. تو اس نے اپنے گھر والوں کو واپس آ کے بتایا کہ میرے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں ہے، وہ میرے بارے میں یوں سوچتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں، یہ اور یہ. تو گھر والوں نے بھی ون سائیڈڈ سٹوری سن کے سسرال والوں سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بات کیا تھی. لڑکی گھر رہی. آپس کے معاملات میں جب صلح کی نوبت آئی تو انہوں نے پیرنٹس نے آگے بڑھ کے صلح کرنے سے انکار کر دیا. پھر کافی عرصے تک لڑکی جو ہے وہ اسی طرح سے والدین کے گھر رہی. جب اس کی بھابیاں آئیں، جب گھر میں حالات بدلے تو پھر اسے فیل ہوا کہ میں نے غلطی کی، دکھ میں مبتلا ہوئی، اور ایک بہت بڑی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یعنی طویل مدت اس نے گھر میں گزاری اور اس طرح سے گل سڑ کے اس نے زندگی اپنے ماں باپ کے گھر ہی گزار دی. کیا چاہتی تھی؟ بیکار رہنا. بھلا بیکار رہنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے؟ بیکاری سے بیماری تک، بھلا زندگی کا یہی حاصل ہے؟ ایک اور لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اس نے بیکار رہنے کی بجائے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا. اس کے پاس بھی وہی وقت تھا. اس نے بیکار گزارنے کی بجائے اس کو کارآمد بنانا شروع کر دیا کہ جب لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو رہنے کے لیے اپنے کچھ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں. تو جب اس نے اپنے فرائض ادا کرنے شروع کیے تو شروع میں اس لڑکی کو کوئی مقام نہیں ملا. اس کی شکل بھی واجبی سی تھی اور لوگ اس کی شکل کی وجہ سے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا تو کئی سالوں کے بعد اس کو، یعنی اس کی خدمت کی وجہ سے فیملی نے بہت اسے مقام دینا شروع کیا. بالآخر وہی لڑکی اپنے گھر کی مالکہ بن گئی اور سب خاندان والے اس سے محبت کرنے لگے. اس کی عزت بھی بڑھ گئی، اور یوں کہ جس خاندان میں اس کے لیے بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی وہی خاندان اس کو سب سے زیادہ فوقیت دینے لگا. وقت لگتا ہے دل جیتنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ وقت تو اس کے پاس بھی تھا جس نے بیکار گزارنا چاہا، اور وقت اس کے پاس بھی تھا جس نے اپنے وقت کو کارآمد بنا لیا. تو یہ زندگی کا وقت جو ہے موبائل پہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے پہلے تو اور بات تھی، لیکن آج کے دور میں سسرال جاتے ہوئے موبائل لڑکیوں سے لے لینے چاہیے. یعنی موبائل کا جو ناجائز استعمال ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس قدر بھڑک لگی ہوئی ہوتی ہے نا سب کے کہ اچھا 1 گھنٹہ ہو گیا موبائل نہیں دیکھا، یا 2 گھنٹے ہو گئے موبائل نہیں دیکھا، یا اسی طرح سے تو نماز پڑھ کے ابھی ذکر نہیں کیا تو موبائل پہلے اٹھا لیا کہ کیا پتہ کچھ ہو گیا ہو، تو اتنے میں جو کچھ ہو چکا وہ سب کی خبر لے لیں. تو اس طرح سے اس موبائل کی وجہ سے ان کی مصروفیت ایسی بن جاتی ہے جو اصل میں مصروفیت نہیں ہے، اصل میں وہ بیکاری ہے. یعنی اگر کوئی لڑکی سارا وقت معذرت کے ساتھ، میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز غلط ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ادھر اسنیپ چیٹ پہ، ادھر یوٹیوب پہ، ادھر فلاں چیز، ادھر فلاں چیز، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے نا. تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں. اس کو وہ کارآمد زندگی اگر سمجھتی ہیں تو ہر ایک کارآمد ایکٹیویٹیز میں تو شمولیت اختیار نہیں کر رہا ہوتا.
مجھے تو ایسا لگتا ہے بہت سارے گروپس ہیں جو بہت اچھے کازز کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ گروپس بھی بعض اوقات انسان کے وقت کا ضیاع کا سبب بن جاتے ہیں، جب انسان اس میں کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہا ہوتا اور اس سے کچھ لرن نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس اگر 100 میسیجز آئے، 1000 میسیجز آئے، آپ کو وقت تو چاہیے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لڑکی شوہر کے گھر آنے پہ بھی موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہے، موبائل لے کے بیٹھی ہیں، گھر کے اندر جب دوسرے لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ موبائل پہ مصروف ہے، تو وہ کون ہے جو اس کو موبائل کی مصروفیت کی اجازت دے گا خاندانی زندگی میں؟ خاندانی زندگی میں تو یہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہی یعنی اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا چاہیں کہ طلاقوں کی ریشو میں اس قدر اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا بھی ہے، کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس نوبت تک پہنچا دیا اور اب وہ یعنی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا غصہ ہے کہ ابھی کسی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ محسوس کیا ہے کہ کسی کی جانب سے کوئی بات آ سکتی ہے تو پہلے ہی لڑکی کے انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی کوئی بات آئے گی تو اس کے یعنی بات آنے سے پہلے ہی وہ اس کی پوری طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے، رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. تو وہ ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے جو آپ کے عادی ہو گئے تھے. اب تو آپ نے اپنی دنیا خود بنانی ہے. تو اس دنیا میں بنانے کے لیے آپ کو جو رول پلے کرنا ہے اس میں موبائل کافی حد تک رکاوٹ ہے. تو موبائل ایکٹیویٹیز ڈراپ کرنی چاہیے، کم کر دینی چاہیے، بالکل ضروری کال کے علاوہ نہیں. اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو تلقین کرتے ہیں ہر روز فون کال ضرور کرنا. اب جس نے ہر روز لڑکی نے فون کال کرنی ہے تو وہ کیا بتائے گی؟ یہی نہ کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کہا، میرے ساتھ فلاں بات بیتی. اور اکثر سسرال والے اس بات کو ازحد محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی اگر اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے تو ضرور ہمارے بارے میں نیگیٹو بات شیئر کرتی ہوگی. تو اس سب کے ذہن میں منفی باتیں آتی ہیں. اس وجہ سے گھر والوں کے ساتھ ایسا لنک رکھنا کہ جس میں پیچھے ہر بات کی خبر دینا، یعنی آپ یعنی کوئی نیوز چینل ہے جس نے ہر وقت نیوز ریلیز کرنی ہے سسرال کی، تو سسرال کی نیوز ریلیز ہوتی ہے اور گھر والے سنتے ہیں، اس لیے گھرانے نہیں بستے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یعنی کتنے ہی خوش نصیب ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر کی کوئی بات نہیں بتانی. ریلی جو مخلص ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں اور لڑکی کو پتہ ہوتا ہے میری بات کسی نے نہیں سننی، تو وہ ان باتوں پر بھی زیادہ ٹچی نہیں ہوتی اور جا کے پیچھے ماں باپ کو بھی ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں کرتی. اور جو لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ اپنے دکھ یعنی خود ساختہ دکھ شیئر کرتی ہیں، بعض اوقات اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے، اکثر اوقات حقیقت نہیں ہوتی، تو خود ساختہ دکھ جا کے شیئر کرتی ہیں. پیرنٹس بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں، خود وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پیرنٹس کا دکھ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکی نے تو بات چیت کر لی، اس کو ایڈریس کر لیا، اس کو ٹھیک کر لیا. اب وہ جو پیچھے بیٹھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا صورتحال بن گئی. وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے، دعائیں کرتے ہیں کسی طرح بیٹی کا گھر بس جائے، لیکن بیٹی کو کاش کے نصیحت کر دیں کہ ادھر کی باتیں ہمیں ادھر آ کے نہ بتایا کرو. زندگی میں مشکل نہیں ہوتا. ہمارے والدین نے ہمیں تلقین کی تھی کہ جس وقت آپ یعنی سسرال میں جو کچھ بھی پیش آئے ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرنا، ایک بات بھی نہیں سننی ہم نے. الحمدللہ یعنی اس کا بڑا نفع ہوا کہ ٹھیک ہے اب اپنی ہماری زندگی ہے نا، اب اس زندگی میں ہم نے کھیلنا ہے، یعنی ہمارا کام ہے، تو اپنی سیلف رسپانسبلٹی بھی فیل ہوتی ہے. تو جو لڑکیاں اپنے خاندان پہ تکیہ کر لیتی ہیں اور خاندان کے سامنے جا کے ساری بات چیت بیان کرتی ہیں تو وہ کس طرح کتنے ہی گھرانوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں. کیونکہ ایک بیٹی کو دیکھ کر پھر ظاہر ہے بعض اوقات بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں، بھانجیاں ہوتی ہیں فیملی میں، اس کی ایج کی کتنی کزنز ہیں اس کی جو یعنی پھر فیل کرتی ہیں ان باتوں کو. اور یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہو جاتا ہے کہ سسرالی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کو گزارنا ممکن نہیں. میں نے اس دور میں اتنی بڑی تعداد کو دیکھا، لڑکیاں کہتی ہیں شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، شادی نہیں کرنی، کہ شادی کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.